السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس اسلامک نالج کے دلچسپ سوالات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست سجاد حسین باقوی۔ سوال ہے، برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی کن صورتوں اور آیات کی تلاوت کی جائے؟ جواب ہے، نمبر 1 آیت الکرسی، نمبر 2 سورہ یاسین شریف، نمبر 3 سورہ مؤمنون کی آخری آیات، نمبر 4 سورہ مؤمن کی ابتدائی آیت، نمبر 5 سورۃ البقرہ، نمبر 6 سورہ آل عمران، نمبر 7 سورۃ الاعراف، نمبر 8 سورہ حشر کی آخری آیات، نمبر 9 سورہ اخلاص، نمبر 10 سورۃ الفلق، نمبر 11 سورۃ الناس۔ سوال ہے، کیا انسانوں کی طرح جنات پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، جنات بھی شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ مسلمان جنات نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، تلاوت قرآن کرتے اور انسانوں سے دینی علوم اور روایت حدیث حاصل کرتے ہیں، اگرچہ انسانوں کو پتہ نہ چلے۔ سوال ہے، امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر یعنی انتقال پر جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جواب ہے، جنات ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، فقیہ یعنی قرآن و سنت سے احکام نکالنے والے اور انہیں واضح کرنے والا عالم چلا گیا تو اب تمہارے لیے کوئی فقیہ نہ رہا، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے پیروکار اور جانشین بنو۔ سوال ہے، کیا جنات نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی؟ جواب ہے، جی ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبل ابی قبیس اور حجون کے پہاڑ پر جن نے قسم کھا کر یہ ندا دی، انسانوں میں سے کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت آمنہ نے جنا ہے۔ سوال ہے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب ہے، یہ خبر مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایک جن نے دی تھی۔ سوال ہے، وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی؟ جواب ہے، بیت المقدس۔ سوال ہے، زبور کی سب سے لمبی سورت کی طوالت کتنی ہے؟ جواب ہے، زبور کی سب سے لمبی سورت قرآن کی چوتھائی کے برابر اور سب سے چھوٹی سورۃ النصر کے برابر ہے۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی کتنی آوازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے؟ جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کو تغنی و خوش الحانی کے ساتھ 70 آوازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جواب ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کی تاریخ کیا ہے؟ جواب ہے، 9 ذی الحجہ، اسی لیے اس دن عرفہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ جواب ہے، 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کل کتنی دفعہ تشریف لائے؟ جواب ہے، 12 مرتبہ تشریف لائے۔
سوال ہے حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جنت کے کس درخت کے پتوں سے اپنا ستر چھپایا تھا؟ جواب ہے انجیر کے پتوں سے۔